ہم نہیں کہتے کہ عبد القادر جیلانی نے یہ کہا ہوگا، لیکن ان کی ضد ہے. ہم کہتے ہیں اگر ضد ہے تو لو سامو، پھر فتوا لو ساڈے کو. تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں. توبہ توبہ، کیا کبھی ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے یہ دعویٰ کیا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ ہمارا پاؤں ہے؟ اور یہ آگے سبحان اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. عقل کا ماتم کرے جی. میرا مرید جو ہے وہ مشرق میں ہو اور میں مغرب میں، اور اس کا ستر کھل جائے تو میں پہنچ جاؤں گا. میں کہا بڑو سچے قادری. نیچے پجامہ یا کوئی انڈر ویئر پہن کے تو پبلکلی آپ لوگ اپنی تہمت کھول کے بتائیں اور شیخ عبد القادر جیلانی آ کے آپ کی تہمت باندھ دیں. وہ کہتے ہیں نہیں اس طرح تو بزرگوں کو چیک تو نہیں کرنا چاہیے نا، یہ تو ویسے انہوں نے فرمایا تھا. اور پریکٹیکلی ایک ہوا ہے انڈیا میں، ایک مولوی ان کا قادری تقریر کر رہا تھا، بڑا اچھل کود رہا تھا، اس کی شلوار اتر گئی. وہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوئی ہے نا؟ اور کوئی نہیں شیخ عبد القادر جیلانی اس کی شلوار اوپر کرنے کے لیے آئے. سارے مریدوں کو جنت میں ساتھ لے جاؤں گا. اللہ کے بندو تم نے قرآن و حدیث پڑھا ہی نہیں ہوا. سورہ الشعراء میں جب وہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائیے، تو بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے چچا عباس کو مخاطب کیا، اے نبی کے چچا عباس، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑا گیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی پھوپھی صفیہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو تو نے لینا ہے وہ لے لے، اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اندازہ کریں. اور ادھر یہ لوگ کہتے ہیں جی ہم اپنے مریدوں کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے جنت میں، اس وقت تک جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گے. اللہ سے ڈر جاؤ. یہ تکبرانہ جملے کہ اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. اچھا پھر یہ بھی یہ پورا قصیدہ ان کی طرف قصیدہ غوثیہ منسوب کیا ہوا ہے. اور وہ پیر میر علی شاہ صاحب کے دربار کے اوپر جمعے کے دن مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تو کبھی کبھار ہی پڑھا جاتا ہے، قصیدہ غوثیہ برل وہاں پہ پڑھا جاتا ہے. یہ قیامت تک سورج جو طلوع ہوگا وہ مجھے میری اجازت سے طلوع ہوگا، مجھے بتائے گا کہ کیا کچھ ہونا ہے. پتہ نہیں کیا کچھ کہانیاں لکھی ہیں نے، مطلب وہ جو کوئی صحابی بھی نہیں سوچ سکتا اپنے بارے میں. تو یہ ساری کی ساری باتیں کرنے کے بعد پھر میں بولوں کہ نہ بولوں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. کیونکہ یہ جتنے میں نے 7-8 واقعات آپ کو بابوں کے بتائے ہیں نا، اس کے مقابلے میں قرآن و سنت کی تعلیمات بتائی ہیں. تو اب میں حق بجانے میں ہوں یہ کہنے میں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. جو چیزیں نبی علیہ السلام ان کے صحابہ کے لیے نہیں ہے، تم نے بابوں کے لیے کلیم کی ہیں. تو ہم کہہ رہے ہیں نا یہ ہم بابوں کو توہین کے طور پہ نہیں کہہ رہے. اور ویسے بھی تم نے ہمیں خود یہ کہانی پڑھائی ہوئی تھی کہ جی کوئی بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال ہو، وہ کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھے، یہ جو ایک کہانی پوری انہوں نے بنائی ہوئی ہے، کولوی بنائی ہوئی ہے. چلیں یہ تو مانتے ہیں اس کہانی کو، اس کے برابر نہیں ہو سکتا. تم تو کہتے ہو کہ غوث کتب ابدال یعنی تمہارے بابے صحابہ کرام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. جانوروں سے بدتر سمجھتے ہو غوث کتب ابدال کو. تم ظاہر ہے جانوروں سے بدتر سمجھ رہے. ہم تو اس بات کو نہیں مانتے. کوئی بھی جانور کسی مسلمان سے افضل نہیں ہو سکتا. بہرحال تم کہتے ہو کہ وہ ان گھوڑوں کے قدموں کی خاک جو ہے نا وہ افضل ہے تمہارے غوث کتب ابدال سے. تو میں تو چھوٹی بات کر رہا ہوں، بابے تشائی کوئی نہیں. مجھے تو کہنا چاہیے کہ ابو بکر عمر عثمان و علی جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تیرے بابے شاہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے ابو بکر عمر عثمان و علی کے گھوڑے کی خاک کے مقابلے میں بھی شاہی کوئی نہیں. مجھے تو یہ بولنا چاہیے. تو بڑا ہلکا جملہ بول رہا ہوں. رجوع کرا پھر میں دیتے بھی جی بابے تھے شاہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہی کوئی نہیں. جی آئے دن انجینئر صاحب نعرہ لگاتے ہیں. تم نے یہ نعرہ لگایا ہوا ہے نا کہ کوئی غوث کتب ابدال جو ہے وہ کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتا.
خود سے ایک جعلی کہانی. ہاں یہ ضرور ہے حدیث ابو داؤد کے اندر، جب مولا علی علیہ السلام کے اوپر سب و شتم کروا رہے تھے بنو امیہ کے لوگ، کر رہے تھے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی موجودگی میں، وہ گورنر کوفہ تھے، وہ اپنے سامنے کروا رہے تھے، مسند احمد میں موجود ہے، جدھر پھر ان کو بڑا غصہ آیا حضرت سعید ابن زید کو، جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اور حضرت عمر کے وہ بہنوئی تھے. انہوں نے کہا اوے مغیرہ، اوے مغیرہ. اور ایک روایت میں آتا ہے اس ظالم کو دیکھو، اپنے سامنے ایک جنتی کے اوپر لعنت کروا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نبی کے صحابی کے سامنے یہ ہو رہا ہے کہ ایک جنتی شخص کے اوپر لعنت کروائی جا رہی ہے. میں نے خود رسول اللہ سے سنا تھا ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، طلحہ جنت میں. عشرہ مبشرہ والی انہوں نے حدیث سنائی، اور انہوں نے کہا کہ یاد رکھنا تم بعد کے لوگ جتنے ہو نا، تمہیں عمر نو بھی مل جائے نا، تو جو نبی کا صحابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک رہا اور اس کے چہرے کے اوپر گرد آ گئی، مٹی، اس جہاد کی وجہ سے، تو کوئی شخص جو ہے عمر نو بھی اسے مل جائے نا، وہ پوری زندگی نیک اعمال کرتا رہے نا، وہ صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. حدیث میں یہ تھا کہ جس صحابی کے جسم پہ گرد آ جائے جہاد کرنے کی وجہ سے، اس صحابی کے برابر، عمر نوح کے برابر بھی کسی کو عمر مل جائے، وہ نیک اعمال کرتا رہے، نہیں پہنچ سکتا. انہوں نے کہانی بنا دی کہ جی گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں. جو صحیح بات ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے کیا موجود ہے. تو جب تم کہو کہ کوئی بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں، تو تم خود ہی کہہ رہے ہو نا بابت شاہی کوئی نہیں. ہم تو پھر بھی بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابت شاہی کوئی نہیں. تم نے تو یہ پڑھایا ہوا ہے کہ صحابی کے گھوڑے کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابت شاہی کوئی نہیں. تو میرا نعرہ تم سے بہتر ہے اللہ کے فضل سے، لیکن توجہ نہیں تھی. صلو علی محمد و آل محمد.